موقع شہادت حسین کا ہے اور تم ذکر کر رہے ہو امیر معاویہ کا، اور پھر اس کے ساتھ اس بدبخت اور لعین یزید کا ذکر بھی کرتے۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے، کسی نے مجھے انٹرنیٹ پہ دکھایا ایک مولانا صاحب کی تقریر، وہ اس طبقے سے نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت خود کو بریلوی کہنے والے۔ 10 محرم الحرام کا شب عاشور کا جلسہ تھا، بینر لگا ہوا تھا، اور وہ بریلوی صاحب مولانا صاحب ایک مناظر ہیں، وہ مناقب حضرت امیر معاویہ بیان کر رہے تھے، اور میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے موقع پر یہ ذکر کرنا مجھے سوائے بغض اہل بیت کے اور کوئی سبب دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے والے اتنے فتنہ پرور لوگ ہیں، یاد رکھ لیں اس سوچ کو فروغ دینے والے ہرگز اہل سنت والجماعت نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے یہ ویڈیو کلپ سنا جس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ 10 محرم الحرام کی رات کو ایک سنی بریلوی مسلک کے عالم اور مناظر وہ 10 محرم الحرام کی رات کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یہ بغض اہل بیت ہے، اور اس انداز کو اپنانے والے لوگ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین پر جو بغض اہل بیت کی تہمت لگائی ہے اور اس کو اہل سنت و جماعت سے خارج قرار دیا ہے، اس پر میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور پوری تحریک منہاج القرآن والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اصول اہل سنت و جماعت سے کوئی ایک اصول اس کا حوالہ پیش کرو جس میں یہ لکھا ہو کہ 10 محرم الحرام کی رات یا عشرہ محرم الحرام میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کے ذکر کے علاوہ کسی صحابی رسول کا ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اصول اہل سنت میں سے کوئی ایک حوالہ پیش کرو، لیکن یہ میں دعوے اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ پوری تحریک منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایسا کوئی ایک حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے برعکس اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں اور اگر نہیں بھی کرتے تو ہم اپنی طرف سے ایک حوالہ پیش کر دیتے ہیں کہ ذکر شہادت امام علی مقام امام حسین سے پہلے واعظین خطباء جو ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ذکر شہادت امام علی مقام سے پہلے باقی صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی شہادت کے واقعات لوگوں کو سنائے۔ اس پر یہ میں فتاوی رضویہ شریف سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر اس کی 23 ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ نے علامہ قحطانی رحمہ اللہ جو کہ فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں اور 8ویں صدی ہجری کے فقیہ ہیں، ان کی جامع الرموز کے حوالے سے سیدی اعلی حضرت رحمہ اللہ آپ نے یہ حوالہ نقل کیا ہے۔ علامہ قحطانی فرماتے ہیں اگر کوئی واعظ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے باقی صحابہ کرام کی شہادت کے واقعات لوگوں کو سنائے تاکہ روافض سے مشابہت نہ ہو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کیونکہ وہ یعنی رافضی صرف ذکر شہادت امام علی مقام امام حسین پر اکتفا کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر اس انداز سے فتویٰ لگانا ہے کہ ذکر امام علی مقام کے وقت عشرہ محرم الحرام میں کسی اور صحابی کا ذکر خیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور کسی اور صحابی کا ذکر خیر کرنے والا معاذ اللہ وہ بغض اہل بیت کا مریض ہے یا وہ اہل سنت سے خارج ہے، تو میں کہتا ہوں پہلے امام قحطانی پر لگاؤ، اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ان پر لگاؤ، کیونکہ یہ حضرات تو تاکید کر رہے ہیں کہ ذکر شہادت امام علی مقام سے پہلے واعظ اور خطباء جو ہیں ان کو چاہیے
کہ باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کی شہادت کے واقعات لوگوں کو سنائے تاکہ اہل سنت و جماعت کی روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور پھر اگر ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین نے 10 محرم الحرام کی رات کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ذکر خیر کیا ہے تو اس کی وجہ دیکھیں، سبب دیکھیں کہ کس وجہ سے سنی عالم دین نے ذکر سیدنا امیر معاویہ کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روافض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یزید کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان پر طعن کرتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک سنی صحیح العقیدہ عالم دین اور مناظر نے سادہ لو مسلمانوں کو بات سمجھانے کے لیے اور روافض کا رد کرنے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا تاکہ سادہ لو مسلمانوں کو پتا چلے، بے خبری میں کوئی سادہ مسلمان جو ہے یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پر طعن نہ کرے۔ اس لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، عظمت اور شان کو ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین نے بیان کیا تاکہ سادہ لو مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو اور روافض کا رد ہو اور پتہ چلے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ ایک عظیم صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں کسی نے کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا۔ اور الحمدللہ یہی انداز ہمارے اکابرین کا رہا ہے۔ اگر آپ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ آپ کی کشف المحجوب کو دیکھیں تو جب سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا ذکر خیر کیا تو ایک مقام پر یزید کا جب نام لیا تو داتا صاحب نے اس انداز میں لیا، فرماتے ہیں یزید ابن معاویہ اخذہ اللہ دون ابیہ۔ داتا صاحب نے یزید کا نام لیا، یزید بن معاویہ کہا، اور داتا صاحب رحمہ اللہ آپ نے آگے یہ الفاظ لکھے کہ اللہ یزید کو رسوا کرے دون ابیہ، اس کے باپ حضرت امیر معاویہ کو رب رسوا نہ کرے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یزید کو تو رسوا کرے لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر معاویہ کو شان عطا فرمائے۔ تو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس مقام پر یزید کا نام لے کے فوراً یہ الفاظ بھی لکھے اور عوام کو بتانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان کھول لے۔ فوراً داتا صاحب رحمہ اللہ آپ نے فرمایا اللہ یزید کو رسوا کرے لیکن اللہ حضرت امیر معاویہ کو شان عطا فرمائے۔ تو یہی وجہ تھی کہ ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین نے جب سیدنا امیر معاویہ کا ذکر خیر کیا ہے تو عوام کو سمجھانے کے لیے، سادہ لو مسلمانوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ کوئی بندہ بھی بے خبری میں یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پر طعن نہ کرے، اس لیے صحیح العقیدہ سنی بریلوی عالم دین اور مناظر نے ذکر امام علی مقام امام حسین کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان کو بیان کیا تاکہ مغالطے میں عوام نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ سادہ مسلمان یزید کی وجہ سے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ پر طعن کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیں۔ اس وجہ سے ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین نے ذکر امام علی مقام امام حسین کے محفل میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر کیا اور ان کی عظمت اور شان سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اور جب ہم نے تحقیق کی کہ آخر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے اس عمل پر اتنا غصہ کیوں آیا، جب ریسرچ کی دیکھا تو پتا چلا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو حضرت امیر معاویہ کا ذکر 10 محرم الحرام کو کیسے ہضم ہوتا۔ ڈاکٹر طاہر القادری تو حضرت امیر معاویہ آپ کے وصال کے دن آپ کی شان کو بیان کرنے کے بھی قائل نہیں اور اس کو بھی ناجائز اور گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ویڈیو کلپ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سے نکل آیا، لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک آئمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔
خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے اس ویڈیو کلپ میں کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے وصال کے دن پر آپ کی شان کا جلسہ کیا، جلوس نکالا اور آپ کی شان میں نعرے لگائے۔ اس کے رد عمل میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ بیان اپنا دیا اور یہ کہا کہ 12 صدیوں میں 13 صدیوں میں نے اپنی زندگی میں یہ عقیدہ نہیں دیکھا کہ کسی نے حضرت امیر معاویہ کی شان کو بیان کیا ہو، کیونکہ ائمہ محدثین تو ان کے بارے میں زبان بند رکھنے کا حکم دیتے رہے۔ یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ تم ان کے جھنڈے اٹھا لو، ان کے نام پر مسجدیں بناؤ، ان کے نام کے نعرے لگاؤ؟ یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ علماء محدثین تو ان کے بارے میں صرف زبان بند رکھنے کا کہتے رہے۔ تو مشاجرات صحابہ میں کف لسان کا مطلب ڈاکٹر صاحب نے یہ بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ اہل سنت و جماعت کے محدثین میں سے کسی محدث نے کف لسان کا یہ مطلب نہیں لیا کہ ان حضرات کی عظمت اور شان کو نہیں بیان کرنا۔ اس پر میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ عنہ آپ کی کتاب و اصول الدین سے۔ یہ اصول الدین ہے، یہ سیدنا غوث اعظم سرکار کی کتاب ہے جس کی نسبت سے ڈاکٹر طاہر القادری اپنے کو قادری لکھتے ہیں۔ اگر یہی پڑھ لیتے تو کف لسان کا یہ مطلب ہرگز نہ کرتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں واتفق اہل السنہ علی وجوب الکف اما شجر بینہم۔ حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس میں جو مشاجرات ہوئے، جو اختلافات رونما ہوئے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا، اس پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار آگے فرماتے ہیں والامساک عن مساوئہم، اور فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ حضرات جن کے آپس میں مشاجرات، تنازعات اور اختلافات رونما ہوئے، ان کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ کہنے سے اپنے آپ کو روکنا، اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، فرماتے ہیں اس پر بھی اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ان کے مشاجرات کو بیان نہیں کریں گے، بلکہ ان حضرات کی عظمت اور شان کو ظاہر کریں گے، ان کے فضائل کو بیان کریں گے، ان کی عظمت اور شان لوگوں کو بتائیں گے، ان کے مشاجرات بیان نہیں کریں گے۔ تو کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مشاجرات جو ہیں ان کو بیان نہیں کرنا، بلکہ ان صحابہ کرام کی عظمت اور شان لوگوں کو بتانی ہے، اور ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے۔ اور کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو آپس میں مشاجرات ہوئے اس میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ کوئی بندہ بھی صحابہ کرام کے مشاجرات ان کو ڈسکس نہ کرے۔ تو کہاں کی بات اس کو ڈاکٹر طاہر القادری کہاں فٹ کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ ان کی فضیلت بیان کرنے سے روک رہے ہیں اور اتنا برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے تم نے عقیدہ نکال لیا۔ ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ نکالا نہیں ہے، اللہ کے فضل سے غوث اعظم سرکار کی کتاب اصول الدین سے ہم نے پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے۔ کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔